کراچی کا علاقہ لیاری ہمیشہ سے تاریخ، مزاحمت اور طاقت کی علامت رہا ہے۔ یہ وہ بستی ہے جہاں فٹ بال جنون ہے، غربت حقیقت ہے اور طاقت اکثر قانون سے زیادہ بولتی ہے۔ انہی گلیوں سے ایک نام ابھرا جس نے لیاری کو کئی برس تک یرغمال بنائے رکھا: رحمان بلوچ۔ رحمان بلوچ کا شمار ان کرداروں میں ہوتا ہے جو حالات کے ہاتھوں جنم لیتے ہیں مگر بعد میں خود حالات بنانے لگتے ہیں۔ اس کی کہانی غربت، طاقت، سیاست، اسلحہ اور خوف کے ملاپ سے بنی ایک تلخ حقیقت ہے۔ رحمان بلوچ لیاری کے ایک غریب بلوچ گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن تنگ گلیوں، ٹوٹی سڑکوں اور وسائل کی کمی میں گزرا۔ اسکول تعلیم مکمل نہ ہو سکی کیونکہ گھر کی معاشی حالت نے اسے کم عمری میں ہی سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ لیاری میں اس وقت اسلحہ اور منشیات آسانی سے دستیاب تھیں اور یہی چیزیں نوجوانوں کو طاقت کا جھوٹا احساس دیتی تھیں۔ رحمان نے ابتدا میں چھوٹے موٹے جرائم سے قدم رکھا، بھتہ، اسٹریٹ کرائم اور مسلح گروہوں کے لیے کام کیا، مگر وہ عام گنڈا نہیں تھا۔ اس کے اندر اقتدار کی خواہش تھی۔ 2000 کی دہائی میں لیاری مختلف گینگوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ہر گلی، ہر محلہ کسی نہ کسی گروہ کے قبضے میں تھا۔ رحمان بلوچ نے آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ اس نے مخالف گروہوں کو یا تو ختم کیا یا ساتھ ملا لیا۔ اس دور میں لیاری گینگ وار نے کراچی کو ہلا کر رکھ دیا۔ روزانہ فائرنگ، ٹارگٹ کلنگ، اغوا بڑھائے تاوان اور بھتہ معمول بن چکے تھے۔ لیاری کے مکین شام ہوتے ہی گھروں میں قید ہو جاتے کیونکہ گولی کسی کو نہیں پہچانتی تھی۔ رحمان بلوچ کی طاقت صرف اسلحے تک محدود نہیں تھی، اس نے سیاست میں بھی جگہ بنائی۔ مختلف سیاسی جماعتیں اپنے مفاد کے لیے لیاری کے گینگ لیڈر سے روابط رکھتی تھیں۔ رحمان بلوچ کو بھی کبھی تحفظ ملا، کبھی نظر انداز کیا گیا اور کبھی استعمال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے سیاسی سرپرستی حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ طویل عرصے تک قانون کی گرفت سے باہر رہا۔ پولیس کاروائیاں ہوتی مگر اکثر ناکام ثابت ہوتی۔ لیاری کے لوگ اسے مجرم بھی کہتے تھے اور کچھ خوف یا مجبوری میں اسے اپنا محافظ بھی مانتے تھے۔ رحمان بلوچ کا نام پورے کراچی میں خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اس کے حکم کے بغیر لیاری میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جو اس کے خلاف جاتا وہ یا تو شہر چھوڑ دیتا یا قبرستان پہنچ جاتا۔ لیاری کے اسپتالوں میں زخمیوں کی لائنیں لگتی، تعلیمی ادارے بند رہتے اور کاروبار تباہ ہو چکے تھے۔ عام شہری سب سے زیادہ متاثر تھے جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ لیاری میں رہتے تھے۔ 2013 میں حالات نے نیا رخ لیا۔ ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب لیاری کو گینگ وار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شروع ہوا۔ یہ آپریشن تاریخ کا اہم موڑ تھا۔ کئی گینگ لیڈر مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ ملک سے فرار ہو گئے۔ رحمان بلوچ بھی نشانے پر تھا۔ اس کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار قانون نے رحمان بلوچ کو بھی آ لیا۔ گرفتاری کے بعد اس پر قتل، بھتہ خوری، اغوا اور دہشت گردی کے متعدد مقدمات قائم کیے گئے۔ وہ شخص جو کبھی لیاری کا غیر اعلانیہ حکمران تھا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔